نروی دیکھو دامن اپنا لقمان، نروی دیکھو دامن اپنا، اس میں عصیاں کی سے آئی ہے، اس میں عصیاں کی سے آئی ہے۔ ایسے ایک ڈاکٹر تھا ادھر سے ریاض میں، اس کا بڑا برنی نام رکھا ہوا تھا۔ تو کوئی مریض تھا، میں ادھر دوا سننا تھا، ہم بھی چلے گئے ہسپتال دوا کرنے۔ تو ایک مریض تھا، اس سے کہ مجھے بہت تکلیف ہے، میں کہ دوا بھی کرو کچھ، میں دم بھی کر دیتا ہوں۔ بس ڈاکٹر صاحب آ گئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بیمار ہے، اس کو پھونک شوک مار رہا ہوں۔ بولتے پھونک شوک سے کام نہیں چلے گا، ہاں یہ مرض ہے، اس کا علاج ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا میں آپ سے گستاخی تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایسے ہی کوئی بزرگ گیا تھا کسی کو دم کرنے، اس نے کہا اس پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا اللہ کی کلام ہے۔ کہتے ٹھیک ہے لیکن ہم تو دوائیوں سے ٹھیک کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے کچھ نہیں۔ اس نے کچھ تیز بات اس کو بولی، ڈاکٹر کو آگ لگ گئی، اتنا تیز بولا اور جیسے کہتے آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے کہ اللہ کی کلام نہیں اثر کرتی، میری کلام ذرا تیز تم کو بات کی، تم دیکھو تم کیسے جیسے پاگل کی طرح ہو گئے، بولنے لگا، چپ ہو گیا۔ بعض منطقی باتوں سے چپ ہوتے ہیں، تو یہ باتیں بہت غلط ہیں، ایسی باتیں نہیں۔ اللہ کی کلام میں شفا، اللہ کے نام میں شفا، آقا کے نام میں شفا، آقا کے تصور میں شفا۔ ہاں ایک آدمی کسی کے پاس گیا، کہتے بڑی تکلیف تھی، اس کا عقیدہ وہاں سے بنا، کہتے وہ آدمی کچھ خدا سے محبت تعلق رکھتا تھا، اس سے ہاتھ ہی رکھا، اس نے ٹھنڈا سا لیا، کیا کچھ راحت محسوس ہوئی، جیسے آگ کم ہو گئی۔ دیکھا، اور یہ چیزیں ثابت ہیں دنیا میں۔ ایک قاضی کا تھا، نائب تھا، اتفاق ہوا اس کا ایک دانہ تھا، یہ جاتا نہیں تھا، اس کا وہ کچھ پڑھ کے پھونک دیا۔ ہاں جی، وہ علاج کر کے سارا سعودیہ میں تنگ آیا ہوا تھا، بڑا آدمی تھا کوئی محکمے کا۔ اسی قرآن میں بھی کہا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یہ وہی جان سکتے ہیں جن کو مسائل یا جن کو باریک چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ہاں کہ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جو علم والے ہیں ایک دوسرے کے اوپر فوق درجہ رکھتے ہیں، برابر نہیں ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ اس سے زیادہ۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک علم اور ایک علم اس پہ زیادہ رکھتا ہے۔ ہاں تو پھر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے نا، یہ فیصلے نہیں ہو سکتے۔ نبیوں نے علم کو عبور نہیں کیا تو ہم تم کیا عبور کریں گے؟ تو اس میں جو سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، تم کو جہاں سے فائدہ زیادہ نظر آئے قرآن حدیث کرو۔ یہاں سے وظیفے لیتے میں فائدہ بہت ہوتا ہے، تو وظیفے کیا دیتے؟ کوئی نیا قرآن سکھاتے ہیں، نئی اس کو ضرور وہی ضرور جو پڑھتے ہیں وہی، لیکن ان کو کچھ پرہیزیں، کچھ آداب سکھاتے ہیں کہ کچھ پرہیزیں ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ احتیاطیں ہیں، وہ تم کرو، یہ جو پڑھتے اسی میں فائدہ شروع ہو جائے گا۔ ہم کوئی نیا قرآن، کوئی نئی حدیثیں یا نیا چیز نہیں لاتے ہیں، لیکن اس کی ترتیب سب کو نہیں آتی ہے، تو ہم کو بھی ترتیب نہیں آتی، لیکن ہم ترتیب والوں سے ایک ساتھ لگیں تو ترتیب آتی ہے نا۔ اب کئی لوگ آتے ہیں چیزیں پہلے ہی سنی ہوتی ہیں، جب ہم سے لے کے جاتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، پہلے ان کو فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کہیں سے گزرے کوئی پڑھ رہا تھا، ہم نے کہا تم کیوں بیٹھے ہو پریشان ہو؟ کہا کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوں، مصیبت میں پڑا ہوں۔ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں، اس بزرگ نے کہا یہ پڑھ لیا کرو۔ جب بتایا تو وہ پہلے سے وہی وظیفہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا میں یہی پڑھ رہا ہوں، میں نے کتاب میں دیکھا تھا یہی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کتاب کو چھوڑو، تم نے دیکھا تھا، اب میری زبان سے لیے نا، اب پڑھو۔ اب لا الہ الا اللہ پہلے ہی پڑھتے تھے، جب سلسلے سے لیا لا الہ الا اللہ میں کوئی تاثیر، کوئی تیز دیکھی، دروشی ہم پہلے ہی پڑھ، جب سلسلے سے دروشی میں ایک اور دھار دیکھی۔ ہاں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ پھر قائل انسان کو کرتی ہیں، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔
اب ایک آدمی وہ تم کو دوائی دیتا، وہی دوائی معدے میں جائے گی، یہ ہضم ہوگی، پھر خون میں تحلیل ہوگی، پھر تم کو جا کے ادھر جا کے پہنچے گی جہاں تم کو مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ ہاں تو اس کا وقت لگے گا، وہ کھاؤ گے دوائی خوراک کے ساتھ، پھر اس کے وہ بتاتے ہیں 6 گھنٹے کے بعد اثر ہوتا ہے، 3 گھنٹے، ڈاکٹر بتاتے ہیں جی اس کا اثر، بعض کہتے ہیں ہفتے کے بعد اثر شروع ہوگا۔ ہاں ہاں، جب تک وہ خون میں جائے گی ادھر تک پہنچے گی۔ تو بعض دوائی دیتے ہی نہیں ایسی، آپ اس کو کھائیں اور معدے میں جائے تحلیل ہو۔ وہ ایک پانی کا نقطہ ذرا سا زبان پر ڈالتے ہیں، سر میں درد ہے تو یہاں پانی ڈال دیا، یہ کیا ہے؟ معدے میں درد ہے تو ذرا سا قطرہ ادھر ڈال دیا، یہ کیا ہے؟ کوئی اور تکلیف ہے گردے میں پیشاب کی تو یہاں قطرہ ڈال دیا، یہ کیا ہے؟ لیکن جب آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کہا کہ اس میں بہت کچھ ہے، اتنی مصیبت، دوائیں کھاؤ تحریر ہوتا ہے، ادھر سے ہی کام ہو گیا۔ تو میں کراچی میں آیا ہوں، تو ہم بھی تو اپنا راستہ جانتے، یہ تو ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو میں کچھ علاج کر رہا تھا، کسی کا ہوتو پھیتک میتک کوئی بولتے ہیں، میں وہ ڈاکٹر لے گیا تھا، وہ آپ کو دوا دے، میں کہا لے آؤ ہوتو پھیتک لے آؤ، کوئی بھی لے آؤ۔ تو عبداللہ ہوتو پھیتک والا تھا، بوڑھا تھا پرانا، وہ آیا، اس نے ایسے دیکھا، بس بولا یہ بوتل چھوٹی سی ہے، ایسے قطرہ ڈال لینا۔ میں چپ ہو گیا، میں کہ اسے دماغ صحیح ہے خراب ہے، کیا بول رہا ہے قطرہ ڈالنا؟ وہ دوائی جو میں کھاؤں معدے میں جائے تحلیل ہو۔ میں نے کہا اس کے اوپر پانی پیوں، کوئی اور چیز ادھر ختم ہو جائے، تو معدے میں تو گئی نہیں، اب کیا ہو اس کے، کیسے کروں؟ یہ آپ بولتے ادھر ہی ڈالو۔ بولا معدے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین تو نہیں ہے، میں کہا تجربہ ہی کرو، پتہ نہیں اس کے دماغ خراب ہے یا کسی پاگل کو لے آیا۔ واقعہ جی ایمان سے، میں 1-2 دن ڈالا، میں ٹھیک ہو گیا، میں حیران ہو گیا۔ تو مطلب تجربے کے بعد یقین آیا۔ ایسے کوئی کہتے کسی زبان سے نہیں ہے، جو کہہ کہ ہم خود بھی پڑھتے ہیں، ایسی پڑھو، لیکن جب لوگ فرق دیکھو گے پھر تم کہو گے ہاں صحیح کہتا ہے۔ تو اس سلسلے کی چیزیں آقا کی زبان سے ان کی زبان میں آتی ہیں تو اس کا اثر آتا ہے، آقا سے ان کی زبان میں ان کا تعلق ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ ہاں بڑا مسئلہ پیچیدہ اور باریک ہے، ہاں کہ آقا جی حیات النبی ہیں، ہاں اپنی امت کے والی ہیں، وارث ہیں قیامت تک ان سے۔ تو جن سے آقا جی کی محبت ہے، رابطہ ہے، ان پہ کرم کی اپنا تقاضا کھولا، وہ ان کو سکھاتے رہتے ہیں۔ تو ان کی زبان سے، جو اس بزرگ کی زبان سے نکلتا ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، ادھر سے یہ دھار ادھر سے ہوتی ہے۔ وہی درود اب اس نے کہا ہے، وہی لا الہ پڑھے اب اس نے کہا ہے، تم قرآن پڑھتے اب اس نے کہا، اب تم کو قرآن میں کچھ اور نظر آئے گا۔ تو یہ سلسلے کی چیزیں جو لے جاتے ہیں، اس کی بے قدری نہ کیا کرو۔ اس لیے ہمارے امام طریقہ کہتے تھے کہ ان وظیفوں کو خنزیروں کی گردن میں نہ ڈال دینا، کہ دیکھنا کوئی اس کا اہل ہے تو دینا، لیکن جیسے کہتے ہیں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اہل ہونا لے جائے فائدہ ہو جائے، ورنہ لوگ پھیرے ڈرواتے تھے پہلے بزرگ، دیکھتے تھے اہل ہے نہیں ہے، نہیں تو ٹرکا دیتے تھے، خدمتیں لیتے تھے پھر جا کے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے جو تم لے جاتے اس چیز کی بہت قدر کیا کرو۔ ہاں، اور جو یہ اشارہ کرتے ہیں، اشارے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلسلے میں خاص نظر ہوتی ہے، لیکن سلسلے میں سب کو یہ فیض نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ اس سلسلے کے شرائط یا سلسلے سے سچی محبت نہ کرے۔ ہاں، اب ایک کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو نہیں ہوتا، ایک کو سارے فائدے ہوتے، دین میں بھی فائدہ ہوا، رزق میں بھی فائدہ ہوا، دشمن بھی بھاگ گئے، ہاں جی، مصیبتیں بھی ٹلی، گھر سے جنات بھی بھاگ گئے، جادو وادو بھی ٹوٹ گئے، تو اس کی نیت دل اچھی تھی نا، کہ سلسلے والوں کا کیا اصل مقصد ہوتا ہے، تو اس وظیفے لے، یہ لے، سب لے، لیکن تو بن جا غلام مصطفیٰ دل سے، بس۔ ہاں، پھر یہ آئیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہاں، تو بن جا غلام مصطفیٰ، تو پھر تیرا وہ کیا شعر ہے، اہل طریقت جیتے ہیں عشق نبی کے لیے، کہ تو اب جی حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت میں، زندگی ان کے نام پہ کر دے بس۔
جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے زندگی گزارنی ہے، نہ زمانے کو دیکھنا ہے، نہ لوگوں کو دیکھنا ہے، مفاد کو دیکھنا ہے، جو وہ کہتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے۔ وہ نمازوں کو پسند کرتے تھے نمازیں پڑھ، نفلیں زیادہ پسند کرتے تھے، جو وہ چاہتے ہیں تو ویسے ہی کر۔ ہاں، جیتے ہیں عشق نبی کے لیے، یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل ایسا ہو جائے کہ حضرت سے محبت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، نیت کر لی ہے، تو پھر جو نیت جس کام کوئی کرتا ہے تو اس کام کو چھوڑتا ہے، پھر وہ سچا نہیں چھوڑتا، پھر آپ کو فائدے خود ہی پہنچے گا۔ یقین تم کو فائدے جو سی ہو تمہارا یقین بن، باتوں سے یقین تو نہیں بنتا، باتوں سے جوش دلا جذبہ یقین آیا پھر چلا گیا، لیکن جب فائدہ ہو جاتا ہے اس کو یقین آ جاتا ہے میرے ساتھ ہوا ہے ایسا، میرے معاملے بنے ہیں، میری مصیبتیں ٹلی ہیں، ناممکن کام میرے ہوئے ہیں، نبی کریم سے محبت کے معاملے میں کچھ دیکھا بھی ہے۔ تو خبر کا اور تجربے کا اور مشاہدے کا بڑا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا یقین کا۔ آقا جی نے بھی فرمایا لیس الخبر کالمشاہدہ، ایک چیز کا سننا اور ایک چیز کا دیکھنا ایک نہیں ہوتا ہے۔